السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سونے کے آداب اور اذکار پڑھیں گے۔ سونے کے وقت پر سونا۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کاج کرو۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ پھر اسی طرح عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہ سونا۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور فرض نماز کے لیے نہیں اٹھا۔ اس پر آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ نماز عشاء میں سستی کو منافقت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے بھاری کوئی نماز نہیں ہوتی۔ نماز وتر کا اہتمام کرنا۔ نماز وتر رات کی آخری نماز ہے۔ اندیشہ ہو کہ تہجد کے لیے بیدار نہ ہو سکیں گے تو وتر پڑھ کے سوئیں۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جسے اندیشہ ہو کہ وتر پڑھنے کے لیے رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا، اسے رات کے پہلے حصے میں عشاء کے بعد وتر پڑھ لینی چاہیے۔ نماز عشاء کے بعد سونے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، سوائے اس کے کہ ذکر الہی یا علمی گفتگو یا دینی مذاکرہ ہو۔ گھر والوں سے ضروری بات کے لیے جاگا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد لایانی گفتگو نہ کیا کرو۔ اور ہمارے اکثر پروگرامز اور جو کچھ ہم دیکھتے سنتے ہیں یا جو کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر لایانی ہی ہوتا ہے۔ ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں تاخیر پسند فرماتے لیکن اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد باتوں کو ناپسند کرتے۔ بسم اللہ پڑھ کر گھر کے دروازے بند کر دینے چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دروازوں کو بند کر لیا کرو اور اللہ کا نام لے لیا کرو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا۔ سونے سے قبل آگ وغیرہ بجھا دینی چاہیے، خصوصاً سردی کے موسم میں گیس کے ہیٹرز وغیرہ بند کر دینے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سونے لگو تو گھر میں آگ کھلی نہ چھوڑو۔ آپ نے فرمایا ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک بار ایک چوہیا چراغ کی بتی گھسیٹتی ہوئی لے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چٹائی پر ڈال دی جس پر آپ تشریف فرما تھے، اور ایک درہم کے برابر جگہ بھی جل گئی۔ تو آپ نے فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنے چراغ بجھا دیا کرو، یعنی آگ کھلی نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ گھروں میں آگ لگانے کی کوشش کرے۔ شیطان اس قسم کی مخلوق کو آگے لگا لیتا ہے اور تمہارے گھروں میں آگ لگا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ دشمن ہے، اس لیے اس سے بچو۔ ابن عمر رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر میں جہاں بھی آگ جل رہی ہوتی تھی بجھا کر سوتے تھے۔ ایسی جگہ سونے سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں تازہ ہوا نہ آئے۔ ایسی چھت پہ نہیں سونا چاہیے جہاں منڈیر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسی چھت پہ سوئے جس کے گرد کوئی منڈیر یعنی دیوار وغیرہ نہ ہو تو اس سے ذمہ اٹھ گیا، یعنی وہ اٹھ کے بازلوں کو چلنے کی عادت ہوتی اور چھت سے نیچے جا گرا مر گیا تو پھر اس کا اپنا قصور ہے۔ پھر اسی طرح تنہا گھر میں نہیں سونا چاہیے، بالکل آل الون۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا رات گزارنے سے منع فرمایا ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے رات کو انسان کو، تو کوئی نہ کوئی آس پاس ہونا چاہیے۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو بستر پر لیٹو تو نماز کی طرح وضو کر لیا کرو، یعنی سونے سے پہلے وضو کر کے سونا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص باوضو رات کو سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے، اس لیے کہ وہ باوضو سویا۔ ساری رات فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرے اور ذکر کرتے ہوئے سو جائے، پھر رات کے کسی حصے میں اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا، یعنی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں ایسے شخص کی۔ پھر وضو کا پانی اور مسواک تیار کر کے سونا چاہیے، کیونکہ صبح اٹھ کے انسان کو ایسی سستی ہوتی ہے کہ اگر اس وقت مسواک جگہ پہ نہیں رکھا ہو تو پھر ملتا ہی نہیں۔ سعد بن ہشام سے روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے متعلق بیان کرتے ہوئے بتایا ہم آپ کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے۔ تو آج کل یہ ہے کہ سونے سے قبل رات ٹینکی وغیرہ کا پانی چیک کر کے سوئیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ صبح کے وقت بجلی بھی گئی بھی ہو اور پانی بھی نہ ہو اور نماز میں تاخیر ہو جائے، تو ایسا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتے وقت بھی مسواک ہوتی، جب آپ بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ پھر اسی طرح
سوتے وقت سرما بھی لگایا جا سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سوتے وقت عصمت سرما ضروری سمجھ لو، کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس سے آپ سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 بار سرما لگاتے تھے. ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بستر پہ جائے تو اپنے تہبند کا کونا پکڑے اور اس سے اپنا بستر جھاڑے، یعنی بستر جھاڑ کے لیٹے، بسم اللہ پڑھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے بستر پر کون آیا. یعنی دن میں اب آپ یہاں ہیں، جیسے ادھر ادھر کام کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا بستر پہ کیا چیز چڑھ کے سو رہی ہے، تو جب سونے لگے تو ایک دفعہ بستر کو جھاڑ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنا بستر اپنے ازار کے کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اسے 3 مرتبہ جھاڑ لے، یعنی اپنا دوپٹہ لے کے یا کسی بھی چیز سے اس کو اچھی طرح جھاڑ لیں، یا ویسے ہاتھ سے بھی جھاڑ سکتے ہیں. پھر یہ کہ زیادہ آرام دہ بستر نہ استعمال کریں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. جب آپ سونے کا ارادہ کریں تو گھر میں جو بھی بتیاں یا روشنی وغیرہ ہے اس کو بجھا دیں. جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو جب سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو. کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ چوہیا تیل میں سے وہ بتی نکال کے جلتی آگ کہیں اور جا کے پھینک دے تو گھر جل سکتا ہے. ایک اور ریزن بھی ہو سکتی ہے روشنی گل کرنے کی، انرجی سیو کرنے کے علاوہ اس میں ہیلتھ کا ایک بہت اہم نقطہ چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، روشنی میں سونے کی وجہ سے آپ ریلیکس نہیں ہوتے پوری طرح. ہمارے جسم کے کچھ حصے صرف اس وقت کام کرتے ہیں جب مکمل ڈارکنیس ہوتی ہے. اگر تھوڑی سی بھی روشنی کمرے میں ہو تو بھی وہ عمل متاثر ہوتا ہے. اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ جب آپ سوئیں، سونے سے پہلے آپ بستر جھاڑ لیں، ہر چیز کا بندوبست کر لیں، قریب اپنے ٹارچ رکھ لیں یا بیڈ سائڈ ٹیبل پہ اگر لیمپ وغیرہ ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں ضرورت پڑنے پر. لیکن سوتے وقت بتیاں بجھا کر سوئیں. کچھ لوگ ڈرتے رہتے ہیں اور وہ روشنی کر کے سوتے ہیں اور سونے کے باوجود ان کی تھکاوٹ نہیں اترتی کیونکہ آپ پوری طرح ریلیکس ہی نہیں ہوتے. اس پر آپ مزید پڑھ بھی سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل ڈارک میں سونا کیوں ضروری ہے. پھر دائیں کروٹ سونا، اگر بعد میں کروٹ بدلنی پڑے تو بدل سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ساری رات ایک ہی کروٹ پہ سوئیں، لیکن آغاز میں دائیں طرف ہی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براء بن عازب کو نصیحت کی جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو نماز جیسا وضو کرو اور اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاؤ. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر رات کے وقت پڑاؤ کرتے تو اپنی دائیں کروٹ لیٹتے، اور اگر صبح سے کچھ دیر پہلے پڑاؤ کرتے تو اپنے بازو کو کھڑا کرتے اور ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھتے، نہیں نیچے رکھ کے نہیں سوتے بلکہ بازو کھڑا کر کے سوتے. کیوں؟ تاکہ زیادہ گہری نیند نہ سو جائیں، نماز کے لیے اٹھ سکیں. دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھنا، یعنی سوتے وقت نہ صرف یہ کہ دائیں کروٹ ہو بلکہ دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے ہو. سیدنا حذیفہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے تھے. سیدہ حفصہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر 3 مرتبہ فرماتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن. تجربات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دائیں ہتھیلی اور رخسار کے ملنے سے، یعنی دائیں ہتھیلی اور رخسار یعنی 2 جگہوں کے ملنے سے دماغ کا دایاں حصہ متحرک ہو جاتا ہے. اس طرح دوران خون تحریک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے. اس عمل کے دوران زائد اور مضر چربی LDL وہ زائل ہو جاتی ہے جس سے اعصاب پرسکون ہوتے ہیں اور نیند بھی پرسکون ہوتی. تو ہر چیز میں ایک حکمت ہے، لیکن ہم اس سے بڑھ کر سنت کی پیروی کریں گے. پھر پیٹ کے بل الٹا ہو کر نہ لیٹیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس طرح پیٹ کے بل لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، مجھے قدم مبارک سے ٹھوکا دیا اور فرمایا اے پیارے جنیدب، یہ اہل جہنم کے لیٹنے کا انداز ہے، یعنی ایسے مت لیٹو. منہ لپیٹ کر نہ سونا، کچھ لوگ رضائی کے اندر منہ رکھ کے سوتے ہیں، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟
آکسیجن نہیں ملتی اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہی انہیل کرتے رہتے ہیں بار بار. اب ساری رات اگر یہی کام کریں گے تو صبح فریش کیسے اٹھیں گے؟ پھر اللہ کا ذکر کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا، یعنی بستر اس کے خلاف گواہی دے گا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے وقت نیند کا آنا شیطان کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کے ذکر کے دوران سونا شیطان کی طرف سے. اگر چاہو تجربہ کر کے دیکھ لو، اور جب تم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. تسبیحات فاطمہ پڑھنا یہ ہر تھکاوٹ کا علاج بھی ہے. سیدنا علی سے روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں میں چکی پیسنے کی وجہ سے تکلیف ہو گئی، گٹھے پڑ گئے، تو وہ اس کی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کیونکہ انہیں پتا چلا تھا کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، لیکن ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو سکی. اس لیے حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ سے اس بات کا ذکر کیا. جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے اس کا تذکرہ کیا. حضرت علی بیان کرتے ہیں پھر آپ ہمارے ہاں تشریف لائے، ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے، ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا تم دونوں لیٹے رہو. پھر آپ میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی. پھر آپ نے فرمایا تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے کیا میں اس سے بہتر چیز نہ دوں، کیا اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ جب تم اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے. اس میں کیا سیکھنے کی بات ہے کہ جب بچے کو مطالبہ لے کر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی توجہ اس سے بہتر بات کی طرف کر دینی چاہیے. یعنی اگر آپ نے کچھ نہ دینا ہو تو ایک اچھی بات ہی بتا دیں. عموماً ہم کیا کرتے ہیں جب ہم بچوں کو کچھ دینا نہیں چاہتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹ ڈپٹ کو بھیج دیتے ہیں. تو بہتر ہے کہ کوئی اچھی بات بتا دیں ان کو. آیت الکرسی پڑھنا. آیت الکرسی شیطان سے محفوظ رکھنے والی آیت ہے. وہ مشہور روایت جس میں سیدنا ابی ابن کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھیت تھے، وہ اس میں کمی دیکھتے، یعنی ان کی چوری ہوتی تھی. ایک رات انہوں نے چور پکڑ لیا. وہ ایک جانور سے مشابہ ایک نوعمر لڑکا تھا، جانور جیسی شکل تھی. انہوں نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا. پوچھا تم کون ہو، جن ہو یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں. انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا، بال کتے کے بال کی طرح تھے. انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوئی، یعنی ایسی شکل ہوتی ہے؟ اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں. یعنی یہ نہیں بتایا لیکن کہا کہ میں ایک قوی جن ہوں. انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو تو میں تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آیا ہوں. انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، یعنی آیت الکرسی. لفظ نہیں آیت الکرسی بولا. جو کوئی اس کو رات کے وقت پڑھے گا وہ صبح تک مجھ سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح اسے پڑھے گا وہ رات تک مجھ سے پناہ میں رہے گا. پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا. آپ کی تو نہیں کبھی چوری ہوئی؟ کوئی چیز کم تو نہیں ہوئی؟ عام طور پر جب کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو ہم صرف انسانوں پر ہی شک کرتے ہیں. اس میں ایک احتمال یہ بھی رکھیے کہ شیاطین ہیں یا شیطانوں کے چیلے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. تو ان سب سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، جی ہاں، اس وقت یہ کہتے ہیں اور کیا تم نہیں لے گئے تو جن لے گیا کوئی. اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک صحیح روایت ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے کھیتوں میں سے کچھ چرانے کے لیے آیا تھا. تو رات سوتے وقت ہم تو سو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہمیں کیا خبر کہ کیا ہو رہا ہے آس پاس. تو ان چیزوں کی حفاظت اللہ ہی کرتا ہے، لہٰذا اللہ کے نام سے ہر ایک کو اللہ کی امان میں دے دینا چاہیے. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ابھی جب یہ واقعہ بیان ہو رہا تھا تو میرے جسم کے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ 2 ماہ پہلے میرے پاس ایک بچی کام کرتی تھی اور وہ چلی گئی اور اس کے گھر والے بھی قریب رہتے تھے. اور جب وہ چلی گئی تو اس کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ میرے کچن میں چاول کی بوری ہے جو آدھی خالی ہو گئی ہے، اور اب اس کے جانے کے بعد 2 ماہ میں اس کا 1/4 بھی حصہ ختم نہیں ہوا. اور ابھی رات کو بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اب دیکھا بھی نہیں، پوری طرح یقین سے بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک دم سے اچانک
وہ آدھی بھوری کہاں چلی گئی. اور اب چونکہ جب بچی گھر میں ہوتی ہے تو ہم ملازمہ کے اوپر انحصار بھی زیادہ کرتے ہیں، اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ میں نے آیت الکرسی بھی نہ پڑھی ہو، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اس کا بری ذمہ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے. ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم چور کہہ رہے ہوں چور نہ ہو، اور اس طرح ہمارے عمل نہ برباد ہو جائیں، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ان بعض الظن اسم. تو یہ ایک احتمال ہے. آیت الکرسی تو سب کو آتی نہیں آتی تو یاد کر لیجئے. پھر دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ والی بھی ہے اس سلسلے میں، جن کو صدقہ فطر پر مقرر کیا گیا اور 3 رات تک شیطان آتا رہا اور وہ اس میں سے چرانے کی کوشش کر رہا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ پکڑ لیتے تھے. اور پھر آخر میں کیا اس نے بتایا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہ آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا، ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی لیکن وہ خود جھوٹا ہے. اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں معلوم ہے یہ 3 رات سے کون تمہارے پاس آ رہا تھا؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا، نہیں. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. چوروں پہ نظر ضرور رکھنی چاہیے، لیکن دوسرے چور بھی ہو سکتے ہیں. پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. سیدنا ابو مسعود بدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جو کوئی رات کو پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی. کون سی ہیں وہ 2؟ آمن الرسول بما انزل. نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں سے 2 آیات اتاری جن کے ساتھ سورۃ البقرہ کو ختم کیا گیا. جس گھر میں 3 رات یہ آیات پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں آتا. سورۃ الکافرون رات کو سوتے وقت پڑھنی چاہیے. فروہ بن نوفل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل سے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور اسی پر بات چیت ختم کر کے سو جاؤ، یعنی اس کے بعد اور باتیں نہیں کرو. بے شک اس میں شرک سے برات کا اظہار ہے. یعنی اس حال میں پھر اگر انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو گویا وہ شرک سے بری ہو کر رخصت ہوا. سورۃ الاخلاص اور معوذتین بھی پڑھیں. ابو الدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھ لو؟ صحابہ نے عرض کیا، 1/3 قرآن کس طرح پڑھیں؟ آپ نے فرمایا، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے. یعنی رات کو سوتے وقت انسان اسے بھی پڑھ لے. اور معوذتین جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام کے لیے آتے تو روزانہ رات کو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان پر سورۃ الاخلاص، الفلق اور الناس پڑھ کر دم کرتے، یعنی پھونک مارتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی ہاتھوں پر دم کرتے اور ہاتھ پھر پھیرتے تھے، اور سر سے شروع کرتے. پہلے اپنے سر پر اور چہرے پر پھیرتے، اس کے بعد اپنے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا پھیر لیتے، اور یہ فعل آپ 3 مرتبہ کرتے تھے. ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیمار ہوتے تو حضرت عائشہ معوذتین پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر پھونک کر آپ کے جسم پر پھیر دیتی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماری میں بھی یہ عمل جاری رہتا تھا. اب جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ خود اپنے اوپر بھی پھیر لیں اور ان کے اوپر بھی ہاتھ پھیر دیں. اب یہ کہ ہاتھوں پر دم کر کے وہ پھونک جب ماری جاتی تو لازماً اس میں کچھ اثرات آتے ہوں گے، اسی لیے پھر وہ جسم پر پھیرنے کے لیے کہا گیا. سورۃ الملک رات کو سونے سے قبل سورۃ الملک پڑھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورت 30 آیتوں کی ہے، اس نے ایک شخص کی شفاعت کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک. ایک اور روایت کے مطابق یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں، بے شک اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، وہ ایک شخص کی شفاعت کروائے گی، پھر اسے آگ سے نکلوا لے گی اور جنت میں داخل کروا دے گی. یعنی سورۃ الملک. سورۃ السجدہ بھی پڑھی جائے اگر آپ پڑھ سکیں تو. جابر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سوتے جب تک کہ سورۃ الف لام میم تنزیل یعنی سورۃ السجدہ نہ پڑھ لیتے. ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ السجدہ اور تبارک نہ پڑھ لیتے. حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک کہ زمر اور بنی اسرائیل نہیں پڑھ لیتے تھے. ہم تو ساری زندگی بھر نہ کبھی ایک دفعہ یہ سب کچھ پڑھا ہو. ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہمیں کیا مشکل ہے؟ کیونکہ ہم بہت مصروف ہیں. ہماری اکثریت کی مصروفیت کیا ہے؟ ہمیں تو سونے کا ٹائم نہیں ملتا، تو سوتے سوتے دیر کر دیتے، پھر اس وقت ہم صورتیں پڑھنے بیٹھ جائیں تو آدھی رات یوں گزر جائے گی. کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے نہ پڑھ پانے کی؟
ٹی وی دیکھنا، سستی، پڑھنا ہی نہیں آتا صحیح، اتنا اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں کہ وہ پھر روانی نہیں ہے پڑھنے میں. ڈنر بہت پرولونگ کر دینا، پھر اٹھنا ہی نہ، وہاں بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرنا، نیٹ پہ بیٹھے رہنا، دن کو ایسے کام مشغول رہنا کہ بہت زیادہ تھک جانا، پھر سوتے وقت کچھ پڑھنے کا ہوش نہ رہنا. جی، کیونکہ ہماری کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتی، ہم نے کوئی ٹارگٹ سیٹ ہی نہیں کیا کہ یہ کر کے سونا ہے، لہٰذا بس جب بھی سو گئے، جس پہلو پہ بھی سو گئے، جہاں بھی سو گئے، چاہے تو صوفے پہ سو گئے یا کہیں اور سو گئے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ قرآن پڑھتے ہوئے نیند آتی ہے یا سنتے ہوئے، تو میں جہاں تفسیر جب سن رہی ہوتی ہوں، روزانہ یہ ہوتا ہے کہ میں لکھتے لکھتے نا اس کے پیج کے لائنیں پڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. جی، سکینت نازل ہوتی. شیطان ذکر سے روکتا ہے، ایک فیکٹر یہ ہے. دوسرے کہ سکینت کی وجہ سے بھی انسان کو اونگ آ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان اپنا جائزہ خود لے کے اسے کیوں ایسا ہو رہا ہے. پھر کچھ اور مسنون دعائیں بھی ہیں جو رات کو بستر پر آ کر پڑھنی چاہیے. ایک تو وہی اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، پھر اللہم بسمک اموت واحیا، اور پھر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جا کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ایک اور روایت میں زہیر النماری کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی وجعلنی فی الندی الاعلی. اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے شیطان کو دفع کر دے، میرے نفس کو آزاد کر دے یعنی آگ سے، میرے میزان کو بھاری کر دے، مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے. عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو سوتے وقت یہ پڑھنے کو کہا اللہم خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ. پھر ایک اور روایت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پہ جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اسے 3 بار جھاڑ لے، پھر یہ دعا پڑھے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. اے میرے رب تیرا نام لے کر میں اپنا پہلو رکھتا ہوں، تیرے نام ہی کے ساتھ اس کو اٹھاتا ہوں، اگر تو میری جان کو روک لے تو اسے بخش دینا، اور اگر واپس بھیج دے تو اس کی حفاظت فرمانا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. انس بن مالک کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے یہ دعا پڑھی تو اس نے ساری مخلوق کی بیان کردہ اللہ کی تعریفیں کہہ ڈالی. اتنی خوبصورت دعا کہ گویا جتنی مخلوق ہے اللہ کی، وہ جو اللہ کی تعریف کرتی ہے اس نے اس طرح کی تعریف کر ڈالی. کیا ہوگی وہ؟ الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کو جگہ عطا کی. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ پر احسان کیا اور مہربانی کی. اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے. ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو فرماتے الحمدللہ الذی کفانی وآوانی واطعمنی وسقانی والذی من علی فافضل والذی اعطانی فاجزل الحمدللہ علی کل حال اللہم رب کل شیء وملیکہ والہ کل شیء اعوذ بک من النار. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کو جگہ عطا کی، مجھے کھلایا اور پلایا، اور وہ ذات جس نے مجھ پہ بہت احسان کیا اور بہت زیادہ کیا، جس نے مجھے دیا اور بہت خوب دیا. ہر حال میں اللہ کی تعریف. اے اللہ، اے ہر چیز کے پالنے والے اور اس کے مالک، اے ہر چیز کے معبود، میں آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اس قدر خوبصورت دعا ہے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا سکھا دیجیے جو میں صبح شام بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لیا کروں. تو آپ نے یہ دعا سکھائی اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر جا کر یہ دعا پڑھے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے خاص سمندر کی جھاگ برابر ہوں.
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. براء بن عازب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کی اور فرمایا جب تم بستر پہ جانے لگو تو یہ پڑھا کرو اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے حوالے کی، اپنا معاملہ تجھے سونپا، اپنے آپ کو تیری طرح متوجہ کیا، اپنی پشت کو تیری پناہ میں دے دیا، تجھ سے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور نجات کی جگہ نہیں. میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر جس کو تو نے بھیجا. دیکھیے کتنے ذکر ہیں، کتنی دعائیں ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے. سیدنا سہیل سے روایت ہے جب ہم میں سے کوئی سونے لگتا تو ابو صالح کہتے دائیں کروٹ پہ سو جاؤ اور یہ دعا پڑھو اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیته اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر. نیند آنے تک ذکر کرتے رہیں. ربیہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں میں دن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا، جب رات ہو جاتی تو میں آپ کے دروازے پر جا کر رات گزارتا، میں آپ کو ذکر کرتے ہوئے سنتا رہتا، آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی پڑھتے رہتے یہاں تک کہ میں اکتا جاتا اور مجھ پہ نیند کا غلبہ آ جاتا اور میں سو جاتا. رات کو پہلو بدلتے وقت لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. رات آنکھ کھل جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر کہے اللہم اغفر لی، یا کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی. اگر بستر سے اٹھ کر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی. پھر برا خواب آ جائے تو دعا پڑھیے اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا. پھر نیند میں ڈر جانے پر بھی دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. زبانی یاد کر لیں ورنہ رات کو اٹھ کے لائٹ آن کر کے کہاں سے ڈھونڈ کے پڑھیں گے. نیند میں ڈر جائیں تو پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. پھر اسی طرح خالد بن ولید کہتے ہیں میں رات کو نیند میں گھبرا جایا کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی میں رات کو نیند میں ڈر جاتا ہوں تو میں اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں اور جو چیز سامنے آتی ہے اسے مار ڈالتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں کہ جو روح الامین نے مجھے سکھائے؟ میں نے کہا کیوں نہیں. آپ نے فرمایا کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق الا طارقا يترك بخير یا رحمان. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات میں تکلیف اور مشقت اٹھانے سے گھبرائے اور ڈرے کہ دشمن اس سے لڑے تو وہ کثرت سے یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.